سب سے پہلے عاقب بھائی آپ سے شروع کرتے ہیں. جیسے شروعات میں نے کہا ایک آپ کا اپنا کھیلنے کا ٹائم تھا اور اس میں آپ نے اپنا نام بنایا. اس کے بعد آپ کوچنگ کی طرف آئے اور جب آپ لاہور قلندر کے ساتھ جڑے تو آپ کو ڈیفینڈ کرنا مشکل ہو رہا تھا کہ آدمی صحیح کام کر رہا ہے, اس کی سنیں. جب تک ٹیم جیتتی نہیں ہے لوگوں کو رزلٹ نظر نہیں آتا. تو دس از اے ویری گڈ ایئر فار یو. ماننا یہ ہے میرا کہ جو جیت ہے وہ تو آبویسلی سب سے زیادہ کریڈٹ تو شاہین شاہ افریدی کو جاتا ہے اور اس کی ٹیم کو جاتا ہے, فخر, راشد, بہت سارے حارث جنہوں نے پرفارمنس دی. ہم سپورٹ سٹاف میں رہتے ہوئے اپنا رول ہمیشہ نبھاتے ہیں اور اب کی جو جیت ہے اس میں بھی ہمارا وہی رول ہے جو ہر سال ہوتا ہے. آگے جس طرح سے آپ کی ٹیم رسپونڈ کرتی ہے اس سے آپ کو فرق پڑتا ہے. بالکل صحیح. لیکن اگر اپنی زندگی کو دیکھوں کھیلتے وقت بھی اور اس کے بعد بھی مرضی اپنی کرنی چاہیے اور آپ کی کنوکشن ہونی چاہیے کہ میں نے جب کھیلتا تھا تو کیوں کھیلتا تھا, اپنی مرضی سے چھوڑی. اب میں کوچنگ کرتا ہوں تو میری ایک فلسفی ہے جس کی وجہ سے میں کوچ ہوں اور کوچنگ کرتا ہوں. پچھلے 21 سال سے میں نے اور کوئی کام نہیں کیا. ویری ویل سیڈ. بھابھی آپ کی طرف آتے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں میں اپنی مرضی کرتا ہوں, کرنے دیتی ہیں آپ؟ میرا خیال ہے ہمارے گھر میں بڑا ایک جسٹس کا ماحول پریویلڈ رہتا ہے. ہمارے گھر میں ہماری ایک بیٹی بھی ہے, وہ آپ کو بتا دوں UK میں پڑھ رہی ہیں. تو ہم تینوں ہمیں مرضی کی اجازت ہے اور ہم تینوں اپنی زندگی اپنی مرضی سے گزارتے ہیں. ہونا بھی ایسی چاہیے. بالکل جی. ماشاءاللہ اتنی ٹیلنٹڈ ہیں. بچپن سے آپ کو پوئٹری کا شوق تھا, صوفیزم کی طرف آپ کا انکلائن تھا اور پھر آپ نے اتنی ساری, میں دیکھ رہا ہوں ابھی اتنی ساری بکس آپ کے گھر میں, ناظرین بھی دیکھیں گے کیمرے پہ, ایسی سجی ہوئی ہیں. اور یہ ایک انسان کی لائف ٹائم میں 32 بکس لکھنا ویسے ہی اتنا مشکل ہے اور پھر اس کے بعد 12 اور آپ پلان کر رہی ہیں آگے بھی. تو یہ جرنی کیا ہے؟ میں نے اپنی تمام زندگی میں 4 ناولز لکھے تھے. آج سے سال پہلے مجھے لگتا تھا کہ 4 انگریزی ناول ہیں اور 3-4 میری اردو شاعری کی کتابیں ہیں اور یہ آہستہ آہستہ سفر چل رہا تھا. ایک ناول جو تھا وہ 2-3 سال لے لیتا تھا. بیسٹ سیلر ہوئے میرے ناول. میں ویمن رائٹس اور ہسٹری پہ لکھتی ہوں. لیکن سڈنلی یہ کرونا پینڈیمک کے اندر ایک ایسا سناریو بنا کہ مجھے پتہ نہیں تھا کہ میرے اندر انگریزی ایک شاعر جو ہے وہ اتنی شدت سے بیٹھا ہوا ہے اور اسے دنیا اتنی تیزی سے, جتنی تیزی سے میں لکھوں گی اتنی تیزی سے پوری دنیا جو ہے اس کو سیلیبریٹ کرے گی. تو ایک سڈنلی اس پچھلے 5 ماہ میں دنیا کا ایک ورلڈ ریکارڈ میں نے بنا دیا. میرے پبلشر نے مجھے انگلینڈ سے فون کیا کہ یہ کر کیا رہی ہیں آپ نے 5 مہینے میں 16 انگلش شاعری کی کتابیں بھیج دی ہیں. تو اتنی تو کسی کی زندگی میں نہیں ہوتی. obviously ایک بہت آنر کی بات ہے. اور سیکنڈلی پاکستان کی لائبریریز نے جو مجھے آنر دیا اس ورلڈ ریکارڈ کے بعد کہ میں میرا خیال ہے واحد انگلش رائٹر ہوں جس کے نام سے جو کارنرز ہیں پاکستان کی تمام لائبریریز میں, نیشنل لائبریری سمیت پورے پاکستان میں میرے سیکشن بنائے گئے ہیں اور اب کالجز کہہ رہے ہیں کہ MPhil کی اجازت بھی ہو جائے گی. ویری گڈ, ویری نائس. تو کچھ آپ نے شعر و شاعری سیکھی بھابھی کے ساتھ رہ کے؟ وہ کہتے ہیں نا کرونا ایک ان نون ایک چیز تھی, بالکل پتہ نہیں کہاں اثر کرے پر ادھر اچھا اثر کر گئے. آپ پہ کیا اثرات ہوئے؟ 1-2 کتابیں آپ نے شروع میں میرے پریشر تھا کہ میں نے یہ پڑھو, بعد میں نے ہاتھ جوڑ دی. ٹو بی آنیسٹ آپ کو تو اتنا ٹریولنگ کی عادت ساری لائف ٹائم وین یو آر پلینگ, اور پھر ٹیمز کے ساتھ, جونیئر ٹیم کے ساتھ, پھر لاہور کی ٹیم کے ساتھ اور بہت سارے آپ کے پاکستان ٹیم کے ساتھ بھی جو آپ کے لنکس رہے, ٹریولنگ اتنی زیادہ تھی. کرونا میں تو آپ کو لگ رہا ہوگا میں کہاں پھنس گیا ہوں, یہ کیا مجھے کیوں سزا مل رہی ہے؟ لیکن دیکھیے ہر ایک چیز کو نا آپ کو مینج کرنا چاہیے. ہم نے کرونا جو ہے وہ بہت خوبصورتی سے گزارا. اس کی وجہ یہ ہے کہ اب پتہ ہے نا آپ کو کچھ نہیں ہو سکتا, تو ہم نے یہ تہیہ کیا کہ جی ہم فٹنس پہ نا فوکس کریں گے. فیری تو گھر میں کرتی تھی لیکن میں نے عاطف اور سمین نے نا یہ تہیہ کیا کہ یہ کرونا جب تک ہے کام نہیں ہے نا تو اپنی ڈائٹ اور اپنی ٹریننگ کو اس لیول پہ لے جاؤ کہ آپ جب یہ ختم ہو تو لوگ دیکھ کے حیران ہو کہ یار اس مشکل میں بھی کتنا مزیدار کام ہو سکتا ہے. بالکل. لیکن ان سے ایک کام ہم نے اور بھی لیا نا جو یہ اب نہیں بتا رہے کہ کیونکہ ان دنوں تو ہم اتنا ڈر گئے تھے, شروع کی جو پینڈیمک کی ویو تھی ہم نے سارے ملازم سب نے فارغ کیے ہوئے. نہیں کام ٹاکیاں نہیں کروائی پر ہی از اے ویری گڈ کوک. انہوں نے ہمیں وہ کھانے کھلائے. یہ عادت تو آ جاتی ہے. بچپن میں یاد ہے 16 سال کا انگلینڈ چلا گیا, وہاں 6 مہینے گزارنے تھے,
تو اب کتنے دن آپ برگر پیزا کھا لو. پھر ماں کو فون کیا کہ خدا کے واسطے کچھ سکھا دو, بھوکا مر جاؤں. تو فون پہ سیکھا آہستہ آہستہ, لیکن غلط صحیح جب آپ شروع کرتے ہیں تو جو بندہ باہر رہتا ہے اکیلا اس کو کھانا تو بنانا آنا ہی پڑتا ہے. وہ آپ کی جو ہے پریکٹس ہو گئی, اور آپ کو پھر شوق بھی ہو, مجبوری نہ ہو. ہاں یہ ضروری, کیونکہ جو فیری ہے اس کو اب اگر یہی کہہ دو نا کہ یار وہ دیکھنا وہ کچن میں کوئی آیا ہے کہ نہیں آیا, تو شی وونٹ گو انسائیڈ. کچن سے مجھے کتابوں سے جتنی رغبت ہے مجھے, میں جی کرونا پینڈیمک میں نے جھاڑو پوچھا لگایا, مجھے کام کروا لیں, بٹ کچن سے مجھے جیسے کہتے ہیں نا کوئی پتہ نہیں کیا الرجنک سا میرا ایک, میں کچن والا بندہ ہوں ہی نہیں. مطلب سم ٹائم اٹ ہیپنز, وی ور ان دبئی اور ایون ان پینڈیمک میں بھی. کھانے میں بھی آپ یہ ڈیپینڈ کر کے چلے جاؤ نا کہ یار چلو ٹھیک ہے وہ خود ہی بنوا لیں گی, تو اینڈ آف دا ڈے آپ کو پورا مہینہ وہ 3 چیزیں ملیں گی. اچھا میں پڑھ لکھ رہی ہوتی ہوں تو میرا خنسامہ آ کے کہے گا باجی کیا بنانا ہے, تو میرا یہ دھیان ہوتا ہے آلو گوشت بنا لو, کچھ بھی بنا لو. اچھا وہ مینیو بھی چینج نہیں ہو رہا. تو یہ بلکہ جاتے وقت میں نے کہا کرتی ہوں کہ مجھے نہیں پتا آپ نے مجھے کہ یہ بہت انہیں کھانے کا بڑا رچاؤ ہے. اب میری بیٹی کو بھی ان سے ہی ہے, اگر وہ پاکستان میں ہو ان کا یہ ہوتا ہے کہ بڑی پراپرلی لیٹ ٹیبل ہو اور یہ ہر چیز ملے, اس میں رائتا ٹو سیلڈ ٹو, تو یہ گھروں تو ہمیں پتہ ہوتا ہے. خنسامے کو بھی یہ اگر ٹور پہ گئے ہیں یا گھر پہ نہیں ہے تو سب کو یہ خوشی ہوتی ہے کہ باجی بیچاری کو تو خشک ٹوسٹ ڈائٹنگ پہ رہتی ہے, ہر وقت اس کو ایک کافی کا کپ دے دو. سو ان کے ہونے سے ہمارے گھر میں رونقی ہے جی, ہمارا کچن آباد ہے ان کی وجہ سے. اچھا آپ سے عید کی تو بہت ساری باتیں ہوں گی, لیکن عاقب بھائی سب سے پہلے میں یہ جاننا چاہوں گا کیونکہ کافی ٹائم ہو گیا ہے, اور آپ کی شروعات کا مجھے بتائیے کہ اس زمانے میں تو اب تو لیگیں شیگیں اتنی ہو گئی ہیں کہ ماں باپ بھی بچوں کو کہتے ہیں کرکٹ کھیلو, نہیں ہوا پاکستان تو کہیں لیگ شیگ ہی کھیل لو گے, پی ایس ایل بھی کھیل لیں گے تو گھر چل جائے گا. اس زمانے میں ایسا نہیں تھا, اتنی کرکٹ کمرشل نہیں تھی, لوگ بچوں کو بولتے تھے بیٹا ڈاکٹر بنو, انجینئر بنو, تو یہ آپ کہاں سے فاسٹ بالر بن گئے؟ اچانک ہی بن گئے. لیکن اس میں میرے جو والد ہیں ان کی بہت سپورٹ تھی, خود انہوں نے کبھی کرکٹ کھیلنے سے منع نہیں کیا, باقی آوارہ گردی وغیرہ سے ظاہر ڈانٹ پڑتی تھی, تو ان کی وجہ سے تھا کہ کرکٹ کھیل لو. اور شیخو پورہ میں تو کبھی خواب میں بھی نہیں سوچ سکتا تھا کہ وہاں سے کوئی پاکستانی ٹیم تک چلے جائے گا. تو اس میں 1-2 انسیڈنٹ ہوئے. انڈر 19 کے میں 1-2 میچ کھیلا, اس میں 3 میچز میں کافی آؤٹ کر گیا. اور یوتھ ورلڈ کا پہلا آسٹریلیا میں ہوا تھا 87-88 میں, تو اس کے کیمپ میں آیا. پھر وسیم راجہ واز دا مین جس نے مجھے کہا تھا کہ تم بن سکتے ہو بالر. اور وہاں بھی میری اپنی وجہ سے میرے بلنٹنس سے میں واپس آ گیا, کیونکہ پہلے دن ٹرائل دینے گیا تو یہ لاہور قلندر کے ٹرائل ہوتے ہیں اسی طرح کے تھے کہ ایک لائن لگی ہوئی ہے, آپ نے آنا 2 بالیں کرنی سائڈ پہ. اور جب میں نے 2 بالیں کی وہ اتنی اچھی, مجھ سے بال لے لیے, میں جا کے گیا, میرے سارے کولیگز کہے کہ تیری تو اتنی اچھی بالنگ تھی, تجھے کیوں نہیں رکھا؟ تو میں نے کہا پتہ نہیں, مجھے تو لگتا ہے وہ دیکھا ہی نہیں, وہ باتیں کر رہے تھے. پھر میں نے جا کے ایک بندہ تھا نصیر ملک, وہ پرانا ایک پلیئر, اس کو اپروچ کیا. میں کہا یار انہوں نے میری بال نہیں دیکھی. اس نے کہا پتہ نہیں شیخو پورہ سے اٹھ کے آ گیا, تو جوتے کون سے ہیں؟ میں کہا جی مائٹر کے انگلینڈ سے منگوائے ہیں. پھر اس نے ٹرسٹ کیا, وہ لے کے گیا. وہ وسیم راجہ اور عظمت رانا کو کہتا ہے کہ تم نے میرے جو ہے علاقے کا بندہ نکال دیا ہے. تو وہ کہتا ہے کہ میری بالنگ نہیں دیکھی. تو کہتا ہے جھوٹ بول رہا ہے. کہتا ابھی پتہ چل جاتا ہے. 2-3 ہی کرائی, ہو گیا کہ سوری غلطی ہو گئی. اچھا, تو وہاں سے you were that impressive at a very young age. تو پھر آسٹریلیا گیا وہاں. اچھا سب سے کمال کی بات جو مجھے یاد پڑتی ہے وہ ہے آپ کی انڈیا کے خلاف ہیٹ ٹرک, اینڈ if I'm not wrong you were only 19. تو ہم سب کے اندر سے جب ہم ہندوستان کے خلاف کھیلتے ہیں تو جذبہ تو نکلتا ہے, اور آپ کے اندر ہمیشہ انڈیا کے خلاف کچھ الگ ہی کوئی چیز نکلتی تھی. تو یہ ایسا کیوں تھا؟ اصل میں میرا نا ایک لوگ ہوتے ہیں نا کہ میں نے کرکٹ کھیلنی ہے, میں نے یہ ریکارڈ بنانا ہے, میں نے وہ ریکارڈ بنانا ہے, اس ریزن سے وہ کھیلتے. میں کھیلتا تھا اپنی مرضی سے نا, آج کچھ کرنا ہے, مزہ آ جائے. اچھا چلیں اب ہم آتے ہیں آپ دونوں کی طرف. ملاقات کیسے ہوئی, اور عاقب بھائی میں آپ نے کیا چیز اچھی پائی
اور کیا چیز آپ کو پسند آئی جس سے آپ کو لگا کہ ہاں دس از دا مین کہ جس کے ساتھ میں اپنی زندگی گزار سکتی ہوں؟ یہ اگر آپ اس کو ریورٹ کریں کوشچن کو تو میں ہاف اس کا ویل آئی جسٹ ایکسپلین. آئی واز اسٹڈینگ ان کینیڈا, تو دیر واز اے سہارا کپ کا کوئی ایونٹ تھا, اینڈ یو نو ایک ٹریڈیشن ہوتی ہے کہ امبیسڈر کے گھر میں ٹیم کو بلایا جاتا ہے. دے انوائٹیڈ اس کے پاکستان ٹیم کھانے پہ آ رہی ہے تو آپ لوگ بھی کھانے پہ آئیں. وہاں ان کو دیکھا اور جیسے ہم سب یوں بیٹھے ہوتے ہیں ویسے ہی دیکھا. یہ بھی چلے گئے, کچھ نہیں ہوا, نو نمبر ایکسچینج نتھنگ. ایک شادی کے اوپر میں بھی گئی ہوئی تھی تو یہاں انہوں نے مجھے دوبارہ دیکھا, اینڈ سم ہاؤ انہوں نے میرا نمبر اس فیملی سے لیا اور مجھے کال کیا. تو یہ اٹ واز دی بگننگ طرح سے ہوا. اب عاقب بھائی بتائیں گے, میرا تو پلان تھا نا. عاقب بھائی نے زندگی میں بنا پلان کے کوئی کام نہیں کیا. یہ ویسے ہی ہے, یہ لگے ٹائم لاہور قلندر کو جتوانے میں, یہ بھی لاہور قلندر والی جرنی, یہ بھی وہی مشن تھا. اب دیکھیں جب آپ نے کہا ابھی ہر ایک چیز کا نا ایک فیز ہوتا ہے, آپ اس فیز میں رہ کے اپنی زندگی جو انجوائے کر سکتے ہیں نا, وہ ویسے نہیں کر سکتے کہ کام آپ نے 10 سال بعد کرنا ہے اور آج اس کا سوچنا شروع کر دو. تو میں نے یہاں ڈیلیٹ لگایا کہ 96 تک تو تم نے سوچنا ہی نہیں اس بارے میں, اور 96 وہ ایئر ہے جس میں تمہیں لو ہونا چاہیے. اچھا, اس کے بغیر تو زندگی کا فائدہ نہیں ہے. تو اب وہ یہ جو بات کر رہی ہے نا, وہ جو سہارا کپ میرے لیے تب تک بے سہارا کپ ہی چل رہا ویڈنگ پہ ملا تو وہ تھا دسمبر 96. اب وہ گزر رہا تھا 96 والا خواب, 26 دسمبر مجھے یاد ہے. اچھا, تو وہ گزر رہا تھا. تو تب اس رات میں نے دیکھا, میں کہا نہیں اب نہیں. پھر میں نے وہ جن کے گھر شادی سے نمبر لے کے دین وی اسٹارٹڈ. اور پھر آگے کرتے 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 یہ تھا کہ ہم ایک دفعہ بھی نہیں ملے. فون پہ جو ہے ساری رات بات کر لیں, ملے نہیں. ایکچولی میرے ہاں اگرچہ میں باہر بیرون ملک تعلیم حاصل بھی کر آئی تھی, میں ایک ٹریڈیشنل پٹھان فیملی سے میرا تعلق ہے. تو والد صاحب پاکستان میں تو وہی ہوتا تھا کہ ڈرائیور کے ساتھ جانا ہے, گاڑی بھی خود نہیں چلانی, نکلنا بھی خود نہیں. اور یہ جب مجھے ملنے کو کہتے تھے تو میں نے شروع میں کہہ دیا تھا کہ یہ تو آپ بھول جائیں, کیونکہ میں جب گھر سے نکلوں گی کوئی کام والی مائی ساتھ ہوگی, ڈرائیور ہوگا. سب سے فنی تو وہ بات ہے کہ وہ کمرے میں ایک مائس ہوتی ہے. اب جب ہم نے رات کو بات کر فون کے اوپر بھی آپ کی جو فون کال بھی ہے وہ بھی کانفرنس ہے. اچھا, مائی بھی اب اس لیے 5-6 گھنٹے جو ٹب ہے بات گدے بچا کے میں ویٹ کرتی تھی کہ وہ کب اماں جی سوئیں. جب وہ مجھے لگتا تھا کہ پکی نیند میں چلی گئی, میں وہ باتھ روم میں جاتی تھی, پھر بند کر کے وہاں پھر رات کو اس سے چھپ کے فون پہ بھی بات. بڑی لو اسٹوری, بڑی زبردست لو اسٹوری ہے. تو لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوگی کہ اتنی آپ لوگوں کی جو ہے وہ کتنا ٹف ٹائم اینڈ بیفور یو نو ہی سیڈ کہ بیفور انہوں نے میرے گھر خود آنا تھا پرپوزل لے کے, اور یہ پلاننگ کر رہا تھا کہ میں کس طرح تمہارے گھر آ کے خود پیرنٹس سے پہلے تمہارے پیرنٹس سے ملنا ہے. اینڈ دین ہی سیڈ اس نے ضد لگا لی نا کہ اب یہ 2 سال ہو گئے, اب ایک دفعہ تو میں نے ملنا ہے. تو مجھے کیا پتا تم وہی جان کے چھیڑتا تھا, وہی ہو کے کوئی اور ہو. بعد میں سے کوئی چیز کم نکل آئی. دیٹس ا لیجٹ کوسچن. یہ میں ان کے ساتھ ہوں اس بات پہ. پیرنٹس کا یہ بھی تو ایک کنسرن ہوتا تھا اپنی بیٹی کے لیے کہ ایز اے کرکٹر اگر ٹیم میں نہیں رہا تو کیا کرے گا. میری تو جی کہانی اور بھی بہت غمناک ہے. کرکٹر نہ ہوتا تو کبھی نہ ہوتا. مجھے سب سے بڑا جو فیئر تھا وہ یہی تھا کہ جب ذات کی بات آنی ہے نا تو ہی سندھو جاٹ, ہم پٹھان, تو یہاں پر والد صاحب کی جو سوئی ہے نا, آپ نے بیل بجاتے رہے گا عاقب جاوید خان یہ کر دیتا تو بہتر. بٹ میری والدہ نے پھر والدہ سے دوستی تھی انہوں نے, لیکن یہ کہ ان کی فیملی میں سے سارے یہ جو پٹھان ہیں وہ سم ہاؤ میرے فادر کی کزنز ہی ہیں, یہ پاکستان سارے زمان پارک اور ادھر وغیرہ. تو وہ کرکٹ سے اور خود بھی محمدن سے کھیلتے رہے. تو ان کو کرکٹرز سے محبت, عشق تھا ان کو. اینڈ میری تو اس کی وجہ سے تو کام آسان ہو گیا نا. اینڈ ایک میری جو فرسٹ قدم تایا کی بیٹی تھی, ان کی بھی انتخاب عالم سے بہت دیر پہلے شادی ہوئی تھی. تو مجھے لگتا تھا وہ کرکٹ کی باتوں کو, تو میری والدہ نے پھر جا کے ان کو جس دن انہوں نے ملنے آنا تھا اس سے پہلے سمجھایا کہ بڑا قابل رشتہ ہے, پلیز ذات کے لیے انکار نہ کریے. تو لڑکا کرکٹر ہے. اچھا کرکٹر ہے, نام بتاؤ. تو پھر انہوں نے ہاں, دیٹ واز اے میریکل فار می کہ میرے لیے اللہ تعالیٰ نے آسانی کر دی.